جی مسیح یسوع میں سب بہن بھائیوں کو سلام. تھینک یو پاسٹر جی اس موقع کے لیے. اور آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا کی لکھی ہوئی انجیل مقدس اور اس کا 17 باب 26ویں آیت سے لے کر ہم 27ویں آیت تک 26ویں اور 27ویں دو آیتیں خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور پھر پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی ہم پہلی 8 آیتیں خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا. دوسرا حوالہ پیدائش کی کتاب اور 6 باب کی پہلی 8 آیتیں. یہاں پر یوں لکھا ہے: اور جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے. تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے مولول ہوا اور دل میں غم کیا. اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا. انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندے تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوا مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. عزیزو، خدا کے انتظام کے مطابق ہم اخیر زمانے میں چل رہے ہیں اور اخیر زمانے کی ساری نشانیاں جو کلام مقدس میں بیان کی گئی ہیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اور بہت ساری پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونا ابھی باقی ہیں. ہم جتنے مسیحی لوگ ہیں ہم سب کی سب سے بڑی امید یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں بہت جلد آنے والا ہے. کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اور کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے آنے کی تیاری کر رہی ہے. عزیزو، ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم جتنی ایمانداری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی بائبل مقدس کے مطابق کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ایک دن خداوند یسوع مسیح آئے گا اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا. اس دنیا کا انصاف ہوگا، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا. اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اپنے خداوند سے یسوع مسیح سے یہ پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے. اس کے لیے بہت ساری نشانیاں بتائی گئی، بہت ساری خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کے نشانات بتائے جن میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، بیماریاں پھوٹ نکلیں گی اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور آج میں اسی نشانات میں سے ایک نشان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم سب مل کر سیکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح
کا ایک نشان جو اپنے آمد اور آنے کے بارے میں ہے وہ آج جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا انتظار ہم کر رہے ہیں، ہمیں ریڈی رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ اور آج دنیا کا سب سے بڑا میسج، آج خدام کے لیے جو سب سے بڑی جو ہے وہ منادی کرنے کی ضرورت ہے، وہ اسی بات کی ہے کہ کلیسیا تیار رہے، لوگ تیار رہیں، دنیا تیار رہے، کیونکہ یسوع مسیح ریپچر کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند یسوع دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند یسوع دنیا کی حکومت سنبھالنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس سارے کاموں کا، ان سارے واقعات کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوگا، اور ہماری زندگی کا ان واقعات کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہمارے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بات جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے، انہیں کچھ نشانات بتاتے ہوئے ان سے خداوند ہم کلام ہوا، وہ یہ تھی کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا میرے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، بیاہ شادیوں میں مصروف تھے، گھر بنانے میں مصروف تھے، اور بہت کچھ کرنے میں مصروف تھے، اور انہیں خدا کا اور خدا کے کاموں کا، اپنے خالق کا کوئی بھی احساس نہیں تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں مگن ہو چکے تھے، اور جب تک کہ سیلاب آ کر انہیں بہا نہ لے گیا انہیں جو ہے وہ پتہ نہ چلا۔ تو عزیزو، آج دنیا بھی اسی طرح سے مگن ہے، اور آج ہم دیکھیں گے چند باتیں کہ مقدس نوح کے دنوں میں کیا کچھ ہوا تھا کہ جو آج بھی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات ہے، مقدس نوح کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چوتھے باب کو دیکھیں تو چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے چوتھے باب میں کہ لوگ جو ہیں وہ بین باسلی بجانا شروع ہو گئے۔ لوگ اس ہنر میں، اس کام میں بہت ہی زیادہ ماہر ہو چکے تھے۔ آپ 21ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، اور وہ بین باسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ضلع کے بھی توبل قائن پیدا ہوا، جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیار بنانے والا تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مقدس نوح کے دنوں میں یہ کچھ ہو رہا تھا کہ لوگ ہر طرح کا میوزک بنانا شروع ہو چکے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بہت بڑی، آج دنیا کے پاس یا بہت بڑا ہنر جو آج دنیا کے پاس ہے وہ میوزک ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو میوزک کو پسند نہ کرتا ہو، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ مقدس نوح کے دنوں میں بلکہ اس سے چند سال پہلے جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور مقدس نوح کے دنوں تک آتے آتے یہ آرٹ اور یہ فن جو ہے وہ بہت ہی بلند پائے پر پہنچ چکا تھا۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا جو ہے وہ مقام نہیں ہے جہاں پر میوزک جو ہے وہ استعمال نہ ہو۔ ہر ایک شخص کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی صورت میں میوزک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میوزک کو پسند کرتا ہے، گانا بجانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جیسا مقدس نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی آج یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ پہلے میوزک کے خلاف تھے، ہم دیکھتے ہیں کچھ مذاہب میوزک کے خلاف تھے، لیکن وہ بھی آج بہت ہی زیادہ اس کی اجازت دے رہے ہیں، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اور جیسا مقدس نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی آج ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر لکھے کہ جو توبل قائن ہے وہ تیز ہتھیار بنا ہیں، شاید ہی کبھی انسان کے لیے اتنے ہتھیار جو ہے وہ بنے ہوں۔ آج ہر طرح سے لوگ پاور پلانٹ تیار کر رہے ہیں، ہر ملک اپنے لیے میزائل تیار کر رہے ہیں، ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اپنے ڈیفنس میں، کچھ دوسروں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اور اپنے لیے لوگ جو ہیں وہ ایٹم تیار کر رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اتنے ہتھیار بن چکے ہیں، آج امریکہ نے یا دوسرے ممالک نے اتنے ہتھیار بنا لیے ہیں اپنے لیے اور اس دنیا کے لیے، اور جو ہے وہ
100 دفعہ بھی دنیا کو تباہ کیا جائے تو دنیا جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہتھیار جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو مقدس نوح کے دنوں میں ہو رہا تھا وہ آج ہو رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی یہ پیش گوئی کہ جو نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی میرے آنے کے وقت میں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، اور پھر ایک اور بڑی نشانی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ خداوند یسوع خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے دیکھا، اور آسمان سے جب خدا نے دیکھا تو انسان پر نظر کی، اور تو سب بشر نے، سب لوگوں نے اپنا جینے کا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ خدا کی جو شریعت ہے یا خدا کے احکام خدا نے ان کے دلوں میں رکھے تھے، ان کے ضمیر کے اندر رکھے تھے، وہ سب ان سے پھر چکے تھے، اور خدا کے احکامات سے، خدا کی مرضی سے وہ ہٹ چکے تھے۔ جو احکامات خدا نے آدم کو دیے، ضرور آدم نے اپنی نسل کو بتائے ہوں گے، ان سارے احکامات سے لوگ پھر چکے تھے، اور اس طرح سے خدا کی نافرمانی لوگ کر رہے تھے۔ بدی بہت بڑھ گئی تھی۔ لکھا ہے کہ ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، اور خدا نے ان کو جب دیکھا تو خدا نے 5ویں آیت میں لکھا، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایسا زمانہ ہے جسے ہم بدی کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، بدکاری کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہر طرف بدی ہی بدی، گناہ، ظلم و زیادتی، اور جتنا گناہ آج ہو رہا ہے اگر ہم سرچ کر کے دیکھیں تو شاید ہی کسی اور زمانے میں ہوا۔ تو یہ ویسا ہی ہے جیسا مقدس نوح کے دنوں میں ہوا۔ خدا نے کہا کہ انسان کے خیال سدا برے ہی ہیں، میں انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالوں گا۔ آج بھی خدا ایسا ہی کچھ کرنے جا رہا ہے۔ لکھا ہے پطرس کے خط میں کہ آسمان گل جائیں گے، اجرام فلکی حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب کچھ انسان نے اپنے لیے خود ہی بنا لیا ہے، اور وجہ یہی ہے بدی، گناہ، اور خدا بدی کو، گناہ کو دیکھ نہیں سکتا عزیزو۔ تو اس لیے مقدس نوح کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوا، بدکاری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور آج بھی بدی اور بدکاری بہت ہی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پھر ایک اور بات کہ مقدس نوح کے دنوں میں ایک اور بڑا خاص کام ہوا، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ منادی کرتا تھا۔ 120 سال تک تقریباً جو مقدس نوح ہے، خدا کا بندہ راست باز نوح، وہ 120 سال تک کشتی، کیونکہ بہت ہی بڑی بنانی تھی اور بہت سے لوگوں کو وہاں پر آنا تھا، بہت سارے جانداروں کو اس میں شامل ہونا تھا، تو اس لیے کشتی کے کچھ حصے بنانے تھے، اس کی اونچائی، لمبائی، ہر ایک چیز۔ تو اگر ہم حساب لگائیں تو 1 صدی سے زیادہ وقت لگ گیا مقدس نوح کو کشتی بناتے ہوئے۔ لوگ آتے تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ اس پر جو ہے وہ ہنستے تھے، کہتے تھے کہ تو کیا کر رہا ہے، کبھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑا یہاں پر، تو یہ کیسے بارش آئے گی، کہاں سے بارش آئے گی؟ لیکن وہ ایمان خداوند پر رکھتے ہوئے خدا کے قول کے مطابق اپنا کام کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ منادی کرتا رہا۔ عزیزو، ہمیں بھی یہی کام آج کرنا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا بھی کہ دنیا کے کونے کونے میں جب تک منادی نہ ہوگی تب تک میرا آنا نہ ہوگا۔ آج مقدس نوح جو ہے وہ کلیسیا کی تصویر ہمیں پیش کرتا ہے، جیسے مقدس نوح نے کشتی تیار کی اور منادی کی، اسی طرح سے ہمیں بھی آج کلیسیا کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، منادی کرنے کی ضرورت ہے، اور منادی جو ہے یہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم بتائیں دنیا کو کہ جیسے مقدس نوح کے دنوں میں طوفان آیا اور دنیا تباہ ہو گئی، انسانیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، صرف ایک خاندان بچا، اسی طرح سے آج بھی جو ایماندار لوگ ہیں، جو کلیسیا ہے، صرف وہ محفوظ رہیں گی، وہ ان کا ریپچر ہوگا، باقی دنیا جو ہے وہ سزا پائے
گی اور خداوند دنیا کی عدالت کریں گے اور یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، یہ آج ہمیں منادی کرنے کی ضرورت ہے، اور منادی ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے منادی ہو رہی ہے، وزٹنگ کے ذریعے سے منادی ہو رہی ہے، بکس کے ذریعے سے منادی ہو رہی ہے، لٹریچر کے ذریعے سے، اور بہت سارے کاموں، بہت ساری چیزوں کے وسیلہ سے آج خدا کا کلام دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوا جا رہا ہے، اور آج انٹرنیٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور آج خدا کا کلام ایک ایک کونے میں جہاں پہنچا نہیں جا سکتا تھا، جہاں پر جایا نہیں جا سکتا تھا، جو ہے وہ وہاں تک خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ عزیزو، میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مقدس نوح کے دنوں میں ہوئے وہ سارے کام آج ہو رہے ہیں۔ جیسے مقدس نوح کے دنوں میں لوگوں نے جو ہے مقدس نوح کی مخالفت کی، آج کلیسیا کی خادموں کی مخالفت تو لوگ کرتے ہیں، انجیل کی بھی مخالفت لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پچھتائیں گے، روئیں گے، کیونکہ جب کلیسیا کی باتیں سچی ہوں گی، خدا کے کلام کی باتیں سچی ہوں گی، تو پھر بہت سے لوگ روئیں گے اور پچھتائیں گے۔ تو آج ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے قول کے مطابق، اس کے بیان کے مطابق، اس کے دیے ہوئے نشان کے مطابق، کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی میرے آنے کے وقت میں ہوگا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج جو ہے وہ تیز ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، جیسا اس دور میں بنایا جایا تھا، ایک دوسرے کو قتل لوگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے، ویسا ہی آج بھی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پھر بدی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، آج بھی ہم بدی کو عروج پر دیکھ رہے ہیں، لیکن منادی بھی بہت زیادہ تھی۔ مقدس نوح کے وسیلہ سے منادی ہو رہی تھی، اس کے بیٹوں کے وسیلہ سے منادی ہو رہی تھی، اور لوگوں نے یقین نہ کیا، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو ہمیں بھی منادی کرتے جانا ہے، لوگ سنیں یا نہ سنیں، یقین کریں یا نہ کریں، ہمیں بھی اپنا کام کرتے جانا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ساتھ میں آج جو بڑی بات یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہوں۔ یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور وہ بہت جلد ہوگا، کیونکہ دنیا کے حالات ہمیں بتاتے ہیں، اسرائیل کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں، اسرائیل جو ہے اس پر ہمیں غور سے نظر کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک گھڑیال ہے خدا کے ٹائم کا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا آخر بہت ہی نزدیک ہے۔ تو ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے قول کے مطابق وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو کہ یسوع مسیح نے متی 24 باب میں، لوکا 17 باب میں جو باتیں ساری خداوند یسوع مسیح نے کہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو خداوند یسوع بہت جلد آنے والے ہیں، ہمیں ریپچر کے لیے تیار رہنا ہے، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بارے میں ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، اب خود تیار ہوں، اپنی فیملیوں کو تیار کریں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اور یوں ہم خداوند کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ ہم سب کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکات دیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دیں۔